اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، سبل السلام گروپ کی طرف سے، سبل السلام چینل کی طرف سے مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور معلوماتی لیکچر کے ساتھ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے خلافت راشدہ۔ سامعین اور ناظرین، اس موضوع پر ہم مفصل اور مدلل گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ چنانچہ آج یہ اس سلسلہ کی پہلی ویڈیو ہے اور آج ہم خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کے سامنے سوالات اور ان کے جوابات رکھیں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے اس بات پہ کہ وہ سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں جو امتحانات کے سلسلے میں آپ کی کامیابی کا ضمانت بن سکیں۔ چنانچہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ یہ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے۔ چنانچہ آپ ان کا جواب اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے عبداللہ۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، زمانہ جاہلیت میں آپ کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ درست جواب ہے عبدالکعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبدالکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، آپ کے والد کا کیا نام تھا جبکہ ان کی کنیت ابو قحافہ تھی؟ یاد رکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی، ان کا نام ابو قحافہ نہیں تھا۔ تو بہرحال سوال کا جواب آپ اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے؟ یعنی کس پشت میں جا کر دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 6 پشتوں پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور 6 پشت پر جو جد مشترک موجود ہیں وہ ہے مرہ، یعنی مرہ پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ملاحظہ کریں، آپ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ یاد رکھیے، آپ کی والدہ ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں اور ان کا نام ام الخیر نہیں تھا۔ اگر آپشن میں سوال یہ ہو کہ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا اور ام الخیر بھی ہو اور جو درست جواب ہے وہ بھی ہو، تو آپ نے ام الخیر کے آپشن کو سلیکٹ نہیں کرنا۔ آپ درست جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سلمہ بنت صخر، سلمہ بنت صخر آپ کی والدہ ماجدہ کا درست نام ہے، اور ام الخیر کے نام سے یا ام الخیر کی کنیت سے یہ زیادہ مشہور تھی۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ملاحظہ کیجیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے 573 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور 3 ماہ چھوٹے تھے۔ سوال یوں بھی بن سکتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ تو جواب ہوگا چھوٹے تھے۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے تھے، تو جواب ہوگا 2 سال۔ اور اگر سوال کے آپشن میں سالوں کے ساتھ مہینے بھی موجود ہوں
تو جواب ہوگا 2 سال 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کتنے دولت کے مالک تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پیشہ کپڑے کا کاروبار تھا، چنانچہ 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنا خاندانی پیشہ اپنایا۔ آپ مکہ کے کاروباری شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے اور مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ قبول اسلام کے وقت آپ 40,000 درہم کے مالک تھے، جو سارے کے سارے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیے، یہاں تک کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4,000 یا 5,000 درہم موجود تھے، وہ بھی ہجرت کے موقع پر آپ اپنے ساتھ ہی لے کر گئے تاکہ کہیں راستے میں یا مدینے میں پہنچ کر ضرورت پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا جا سکے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کی شرافت و حکومت کتنے خاندانوں میں منقسم تھی؟ یا یوں بھی سوال بن سکتا ہے، قریش نے مختلف عہدے کتنے قبیلوں میں تقسیم کر رکھے تھے؟ یا زمانہ جاہلیت میں کل کتنے عہدے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 10۔ زمانہ جاہلیت میں قریش نے شرافت و حکومت کو 10 خاندانوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یا پھر 10 عہدے 10 قبیلوں میں تقسیم تھے۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ بنو تیم کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو تیم ہے۔ بعض لوگ غلطی سے اس کو بنو تمیم پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ اشناق کا عہدہ یعنی دیت و مغارم، خون بہا وغیرہ کا عہدہ آپ کے قبیلے میں تھا، اور زمانہ جاہلیت میں اس عہدے کے اوپر آپ خود ہی فیض تھے، یعنی لوگوں کے خون بہا دیت وغیرہ کے فیصلے آپ ہی کیا کرتے تھے، اور آپ کا فیصلہ ہر کسی کے اوپر لاگو بھی ہوتا تھا۔ ہمارا آج کا سوال اور انتہائی اہم سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی روایات مروی ہیں؟ تو اس کا درست جواب 142 روایات آپ سے مروی ہیں۔ سامعین اور ناظرین، یہاں پر کچھ دوست اشکال کرتے ہیں کہ آپ کا جو صحیفہ تھا اس میں 500 حدیثیں تھیں، پھر آپ سے 142 روایات کس طرح مروی ہیں؟ تو یاد رکھیے، روایات مروی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تابعین نے یا دیگر صحابہ نے احادیث روایت کر کے امت تک پہنچائی ہیں، تو اس سے مراد وہ ہیں۔ تو آپ سے جو روایات امت تک پہنچائی گئی ہیں وہ 142 ہیں۔ باقی آپ کے صحیفے کے اندر اگرچہ 500 حدیثیں موجود تھیں، لیکن آپ نے اس کو جلا دیا، چنانچہ 500 احادیث آپ سے آگے روایت کی نہیں گئیں، اس وجہ سے آپ سے 142 روایات ہی مروی ہیں۔ ہاں، آپ کو بذات خود کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ تو 500 سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 500 تو آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود تھیں۔ ہاں، جو لوگوں نے، جو صحابہ نے، جو تابعین نے آپ سے روایت کر کے آگے اپنے شاگردوں تک پہنچائیں، اور انہوں نے آگے پہنچیں یہاں تک کہ وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ روایات 142 ہیں۔ یہاں پر وہ اشکال بھی حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب صحابہ سے زیادہ احادیث بیان کرتا تھا، الا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، کیونکہ میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھا کرتے تھے۔ تو وہ دو سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 700 احادیث کس طرح مروی ہیں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ان کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھیں۔
تو جواب یاد رکھیے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اگرچہ بذات خود ان کو روایات زیادہ یاد تھیں، لیکن امت نے، ان کے شاگردوں نے ان سے جو روایات لے کر آگے پہنچائی ہیں وہ 700 ہیں۔ اس وجہ سے وہ روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کم ہیں۔ ہاں، بذات خود ان کو روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ یاد تھیں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ بقیہ صحابہ سے تو مجھے زیادہ روایات یاد تھیں۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما لکھتے بھی تھے، اس لیے ان کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اشکال بھی آج کے بعد دوبارہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی کس سورت کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہیں؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، سورۃ اللیل کی آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہاں اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، باقیوں سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے، اس آیت سے استدلال کس نے کیا؟ تو جواب ہوگا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ والی آیتیں کس کے متعلق ہیں؟ تو جواب ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے، ان آیتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد بقیہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کس نے کہا یا یہ کس کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوابوں کی تعبیر بتانے میں معتبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو خود بھی امام الرؤیا ہیں، خوابوں کی تعبیر بتلانے میں بہت بڑے امام ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے علم نسب یعنی انساب کے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے ماہر تھے، یہاں تک کہ عرب میں جبیر بن مطعم جو بڑے نسابوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں نسب بیان کرنے میں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پر تھے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام سخ میں اپنی اہلیہ کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ اس روز صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے اور اس حادثہ عظیم کی اطلاع آپ کو وہاں پر جا کے ملی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، خلافت کے سلسلے میں انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھے، وہاں خلافت کے متعلق مشورے کر رہے تھے، بیعت و تمہید وہاں پہ جاری تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے کی اطلاع کس نے دی؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے وہاں پر یہ باتیں سنی تو اس خطرناک اور اس فتنہ سے بچانے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، انصار میں سے کس نے یہ مشورہ دیا
کہ ایک خلیفہ اور امیر ہم میں سے ہو یعنی انصار میں سے ہو اور ایک خلیفہ اور امیر مہاجرین میں سے ہو، لہٰذا دو امیر مل کر امارت کریں، یہ مشورہ کس نے دیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہو۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کس نے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی؟ تو درست جواب ہے بشیر بن سعد یعنی بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بیعت کی، جبکہ دیگر کتابوں میں یہ مذکور ہے سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو علماء ان میں تطبیق یوں دیتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انصار میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دونوں میں سے ملا کر سب سے پہلے بیعت کرنے والے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، ثقیفہ بنی سعدہ کے واقعہ کے اگلے روز مسجد نبوی میں کتنے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، 33,000 صحابہ کرام نے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، باوجود اس کے مخالفت کی گئی، یہ کہا گیا کہ اس وقت اس لشکر کو روانہ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر حال میں اس لشکر کو بھیجنے پر باضد تھے، چنانچہ آپ نے اس لشکر کو روانہ بھی کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس لشکر کو روانہ کرتے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی باتوں کی نصیحت اور وصیت کی؟ تو جواب یہ ہے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ چنانچہ فرمایا خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بدعہدی نہ کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا نہ جلانا، کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ، بکری، گائے وغیرہ کو ذبح نہ کرنا، جب کسی قوم پر گزرو تو ان کو نرمی سے اسلام کی طرف بلانا، جب کسی سے ملو تو ان کے حفظ مراتب کا خیال رکھنا، جب کھانا تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا، اور آخری نصیحت یہ فرمائی یہودیوں اور عیسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے، ان سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ تو ان 10 باتوں کی نصیحت کی، اور یاد رکھیے سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سوار تھے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اونٹنی تھی اس کی نکیل کو کس نے پکڑ رکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر مقام جرف تک پیدل چل کر گئے، جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے چند سوالات۔ انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔